میں ہوں محمود علی خان۔ ہمارے ہاں افواہیں خبر بنتی اور افواہیں لوگ ایسے سناتے ہیں جیسے وہ حقیقت سنا رہے ہیں، حالانکہ ان افواہوں کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور میری تربیت یہ نہیں ہے کہ آپ افواہ کو خبر بنا۔ میری تربیت یہ ہے آپ کو اگر شک نہ ہو خبر کی حقیقت پر اور اس میں کوئی دوسرا فریق ہو جو انہرڈ جا رہا ہو تو بھی اس کا موقف ضرور شامل کریں۔ میں تھوڑا اس معاملے میں رجڈ تھا، لیکن جناب شکیل الرحمان روزنامہ جنگ میں میری تربیت اس طرح کی کہ وہ کہتے تھے کہ خوشنود صاحب فریق مخالف کا آپ موقف ضرور شائع کریں، یعنی بلکہ شامل کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ مثلا آپ نے کسی جگہ مرد اور عورتیں یا پولیس نے پکڑ لی ہے اور آپ تصویریں چھاپنی ہے، آپ نے ان کی کہانی چھاپنی ہے، لیکن آپ ان سے بھی پوچھیں کہ بھائی آپ کو کیوں پکڑا ہے؟ تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں غلط پکڑ لیا ہے، کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں فلاں نے پکڑوایا ہے یا فلاں سے ہماری چھاپا اس نے مروایا ہے۔ لیکن جب ہم ان کی بات شامل کر لیتے تھے اپنی خبر میں تو وہ مطمئن ہو جاتے تھے اور اپنی جھوٹی یا سچی کہانی ضرور سناتے تھے۔ ان دنوں کچھ ہلکے افواہ نما خبر گھڑنے میں ماہر ہے۔ مثلا افواج پاکستان میں وہ ہر وقت خلافات تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اب میری سوچ کیا ہے، فوج میں سینئر اور جونیئر کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ جونیئر سینئر سے اختلافات پیدا نہ کریں، لیکن ہمارے یہاں ہم روز مختلف سوشل میڈیا چینلز پر ایسی باتیں سنتے ہیں جن کو اگر میں بے سر و پا کہوں تو وہ درست ہیں، یعنی ان کا بے سر و پا ہونا درست ہے، لیکن رواج پڑ گیا کہ وہی خبر ہے اور اس پہ ریٹنگ بڑی آتی ہے۔ دراصل ریٹنگ کی اس دوڑ نے میڈیا کا، خاص طور پر سوشل میڈیا کا اور الیکٹرانک میڈیا کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ میں اپنے سننے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کتنی مایوسی ہوگی جب آپ یہ جانتے ہوں گے کہ وہ جسے آپ نے صحیح اور درست خبر سمجھا وہ تو ایک فیک نیوز ثابت ہوئی۔ لیکن بعض لوگوں کو فیک نیوز بنانے میں بھی مہارت حاصل اور وہ فیک نیوز ایسے سناتے ہیں جیسے وہ سچ سنا رہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا معاشرے میں تباہی، بربادی اور کسی کی بات پر اعتبار نہ کرنا، یہ ہماری عادت میں شامل ہو جائے۔ آج میرے خیال ہے اتنا ہی رکھیں۔ میں ہوں محمود علی خان۔